ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوشحال ریاست تھی جس کا نام نور نگر تھا۔ اس ریاست پر بادشاہ شاہنواز اور ملکہ ماں رخ حکمرانی کرتے تھے۔ بادشاہ اپنی بہادری اور دانشمندی کے لیے مشہور تھا، جبکہ ملکہ اپنی خوبصورتی اور رحم دلی کے لیے جانی جاتی تھی۔ دونوں کی جوڑی مثالی تھی اور عوام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک راز چھپا ہوا تھا جو نہ صرف ان کی خوشیوں کے لیے خطرہ تھا بلکہ پوری ریاست کے امن کو بھی خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ نور نگر کے وسط میں ایک عظیم الشان محل تھا جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھا، لیکن اس محل کا ایک حصہ ایسا تھا جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ محل کے خادموں کو بھی نہیں۔ وہ حصہ ہمیشہ تالا بند رہتا تھا۔ ریاست کے لوگ اکثر چہمگوئیاں کرتے کہ وہاں ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جو بادشاہ اور ملکہ دنیا سے چھپانا چاہتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے ریاست کے تمام معززین کو شاہی دعوت پر مدعو کیا۔ دعوت میں ایک اجنبی شخص آیا جو کسی کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کسی نے اسے پہلے دیکھا تھا۔ وہ شخص نہایت خاموش اور پراسرار تھا۔ اس کی نظریں مسلسل بادشاہ اور ملکہ پر جمی ہوئی تھیں۔ دعوت کے بعد وہ اجنبی بادشاہ سے تنہائی میں ملاقات کی درخواست کرتا ہے۔ بادشاہ، جو پہلے ہی اس کی پراسراریت سے متجسس تھا، اسے ملاقات کا موقع دیتا ہے۔ اجنبی بادشاہ کے سامنے آ کر کہتا ہے، عالیجہ، میں جانتا ہوں کہ آپ کے محل کے بند کمرے میں ایک راز چھپا ہوا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر وہ راز فاش ہو گیا تو آپ کی ریاست تباہ ہو سکتی ہے۔ بادشاہ کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے کہتا ہے، تم کون ہو اور تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اجنبی مسکرا کر کہتا ہے، میرا نام راحیل ہے اور میں ایک درویش کا شاگرد ہوں۔ میرے استاد نے مجھے بتایا تھا کہ نور نگر کے محل میں ایک ایسا راز ہے جو صدیوں پرانا ہے۔ وہ راز نہ صرف اس ریاست بلکہ پورے علاقے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ رات کے وقت بادشاہ نے سارا واقعہ ملکہ کو بتایا۔ ملکہ نے پریشان ہو کر کہا، شاہنواز، اگر اس اجنبی کو ہمارے راز کا علم ہو گیا تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ شخص خطرناک ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے ملکہ کو یقین دلایا کہ وہ احتیاط سے کام لیں گے اور اس اجنبی کی نیت کو پرکھیں گے۔ محل کے بند کمرے میں ایک پراسرار صندوق رکھا ہوا تھا۔ اس صندوق میں ایک قدیم طلسماتی کتاب تھی جو جادوئی طاقتوں سے بھرپور تھی۔ کتاب میں ایسے منتر تھے جو ریاست کے دشمنوں کو نیست و نابود کر سکتے تھے، لیکن ان کا غلط استعمال پوری دنیا کو برباد بھی کر سکتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ ہمیشہ ایسے منتر استعمال کریں گے جو ریاست کے دشمنوں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، لیکن ان کا غلط استعمال پوری دنیا کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ اس کتاب کو کبھی استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ان کے نزدیک طاقت سے زیادہ اہم امن اور انصاف تھا۔ راحیل، جو حقیقت میں ایک لالچی جادوگر تھا، اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ریاست میں افواہیں پھیلانی شروع کر دیں کہ بادشاہ اور ملکہ کے محل میں کوئی خوفناک راز چھپا ہوا ہے جو عوام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ افواہوں نے ریاست کے عوام کو بے چین کر دیا۔ لوگ محل کے گرد جمع ہونے لگے اور مطالبہ کرنے لگے کہ بادشاہ اس راز کو سب کے سامنے ظاہر کرے۔ بادشاہ نے عوام کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ محل میں کوئی ایسا راز نہیں جو ان کے لیے خطرہ ہو، لیکن لوگوں کا اعتماد متزلزل ہو چکا تھا۔ ایک رات راحیل نے اپنے جادوئی ہنر کے ذریعے محل میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ بند کمرے کے قریب پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک روشنی کا جھماکا ہوا۔ بادشاہ اور ملکہ، جو پہلے ہی راحیل کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے تھے، وہاں پہنچ گئے۔ راحیل نے کتاب حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے کتاب کو چھوا، کتاب سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک دیوہیکل روشنی کا ہالہ ہوا، نمودار ہوا۔ وہ روشنی ایک دیو نما شکل میں بدل گئی اور بلند آواز میں کہا، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو دل کے صاف اور نیت کے سچے ہیں۔ تمہاری لالچ نے تمہیں برباد کر دیا ہے۔ راحیل خوف سے کانپنے لگا اور کتاب کی طاقت نے اسے قید کر لیا۔ دیو نما روشنی نے بادشاہ اور ملکہ کی طرف دیکھ کر کہا، تمہاری نیک نیتی اور عوام کی بہلائی کی سوچ نے اس کتاب کو محفوظ رکھا۔ ہمیشہ اپنی ریاست اور عوام کا خیال رکھنا، کیونکہ حقیقی طاقت لوگوں کے دلوں کو جیتنے میں ہے۔ راحیل کی شکست کے بعد ریاست میں دوبارہ امن قائم ہو گیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے عوام کو حقیقت بتا دی اور انہیں یقین دلایا کہ ریاست کی حفاظت ان کی اولین ترجیح ہے۔
अवाम ने उन पर दोबारा एतमाद है करना शुरू कर दिया और नूर नगर पहले से भी ज़्यादा खुशहाल हो गया। कहानी का सबक ये है कि लालच और ताकत का गलत इस्तेमाल हमेशा तबाही का बास बनता है, जबकि नेक नीति और इंसाफ ही हकीकी कामयाबी की कंजी हैं। बिग सेलिब्रिटी को हर कोई सपोर्ट करता है, जो माँ से प्यार करता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे। देखते हैं आज माँ के लिए कौन को लाइक सब्सक्राइब करता है।